اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شوبی کے ساتھ پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے یہ خوبصورت سا دن، خوبصورت سا موسم. کیونکہ اب سردی کا موسم تو آپ کو پتا ہے کہ بس ہمارے ایسی ہی ہوتی ہے، شروع میں ہوئی ہے ذرا سی، رات کو ہوتی ہے، مگر اب اس وقت دن میں بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی گرمی ہو رہی ہے. تو موسم یقیناً کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا موسم ہنسی ہے لیکن تم سے ہنسی نہیں ہے، تو یقیناً موسم آپ سے ہنسی نہیں ہے، موسم ہنسی ضرور ہے، کیونکہ آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو حسین بناتی ہے، آپ کی گفتگو حسین بناتی ہے، آپ کا کردار حسین بناتا ہے، آپ جس طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کی شخصیت کو مل کر جو ہے وہ حسین بناتی ہیں. تو یہ حسین اور خوبصورت چہرہ اور یہ حسین اور خوبصورت شخصیت یقیناً آپ کی ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. تو یقیناً آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ ہم شوبز کی دنیا کے بہت سے لوگوں کو بلائیں، مگر اتفاق ہے کہ آج کل ہمارا زور زیادہ، ہم سوچیں زیادہ ڈائریکٹرز یا رائٹرز کو بلایا جائے. آج ہم نے جن کو بلایا یہ ڈائریکٹر کم اور رائٹر زیادہ ہیں، اور بے شمار ان کے ڈرامے آپ نے دیکھے ہیں، اسٹیج پر بھی لکھتے ہیں اور ٹی وی پر بھی ان کے ڈرامے آ رہے ہیں، مختلف اور فلم کے لیے بھی لکھ رہے ہیں بہت زیادہ. اور یہ لکھنا یقیناً اس کے لیے ذہن کی بڑی کہتے ہیں کہ بڑی پرورش کرنی پڑتی ہے. تو آج یقین بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے سے دوست جناب شوکت علی مظفر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شوکت صاحب کیسے، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا، بہت اچھے ہوں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو آواز میری سماعتوں میں تھا بچپن میں سنتا تھا FM جب نیا نیا آیا تھا، تو اجمل خان شوبی ایک میں نے رسالہ جب آیا تھا بہت سن لیا اجمل خان شوبی. ایک رسالہ آیا تھا مجھے اس کا بھی نام یاد نہیں آ رہا، وہ خریدا ہم نے، ہاں السلام علیکم، اس میں آپ کی صرف تصویر دیکھنے کے لیے وہ رسالہ پرچیز کیا کہ اجمل خان شوبی صاحب کو دیکھا جائے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ کے روبرو ہوں، ہم کلام ہوں آپ سے، اور آپ بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا انشاءاللہ آج میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، کیا یاد دلا دیا آپ نے، بس ہوئے کیا بات ہے. کیا وہ کہتے ہیں نہ چھیڑ دردوں کو نہ جانے دل سے کیا نکلے. پرانی یادیں، پرانی مگر خوبصورت یادیں، بڑی خوبصورت یادیں. اور میرا لرننگ کا پروسیس تھا، چونکہ اسکول لائف کہہ لیں، مطلب 9th 10th کا زمانہ تھا میرے حساب سے، تو مجھے جو یادداشت پڑتا ہے اور ہم سن رہے ہوتے تھے آپ کی آواز اور بہت اچھا لگتا تھا، اور انتظار بھی کرتے تھے کہ یار اجمل شوبی صاحب کی آواز سنیں اور پروگرام کو انجوائے کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ کہنا FM 100 پاکستان کی کوشش ہی ہوتی تھی، اور وہ دور تو ایسا تھا ہمارا کہ ہم نے جب FM 100 پاکستان کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے نا ہماری، جی، تو آپ یہ دیکھیں مزے کی بات کہ وہ اسٹارٹ ٹرانسمیشن ہماری نیٹ ورک پہ تھی. ماشاء اللہ، نیٹ ورک سے ہمارا اسٹارٹ ہی نیٹ ورک سے ہوا کہ ہماری آواز، ہم جب کراچی سے پروگرام کرتے تھے وہ تاکہ کراچی، لاہور، اسلام آباد ہمارا ڈائریکٹ جاتا تھا. صحیح مطلب اوپننگ ہماری وہی تھی. یہ تو ہم سیپریٹ جو ہے وہ بعد میں سیپریٹ ہوا کہ اسٹارٹ ہمارا نیٹ ورک سے ہوا ماشاء اللہ. اور بہت محبت آپ کی، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، تھینک یو، جزاک اللہ. اور آج دیکھیں وہ کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، کہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، کسی زندگی شرط ہے. لیکن میرے لیے یہ لمحہ ناقابل فراموش بھی ہے اور ناقابل یقین بھی ہے کہ میں اس عظیم شخصیت کے سامنے موجود ہوں جو مطلب میرے استادوں میں سے اگر سمجھا جائے تو ہوں گے. ارے بہت محبت، بہت محبت. اچھا یہ تو چلے گفتگو چلتی رہے گی ہماری، بالکل ہے. آج کل آپ کیا کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے؟ آج کل اگر میں جاب کی بات کروں تو میں آج نیوز کے کریٹو شعبے میں ہوں، کنٹینٹ ہیڈ ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے کھچک کے نام سے، تو وہ سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ کو زیادہ پروموٹ کر رہی ہوتی ہے، تو لوکل برانڈ کو ان کو زیادہ پروموشن کرتے ہیں. تو وہ میں رائٹنگ کر رہا ہوں، کچھ ڈائریکشن وہاں بھی چل رہی ہوتی ہے میری. تو اس کے علاوہ تھیٹر، جیسا کہ آپ کو میں کئی بار دعوت نامہ دے چکا ہوں لیکن آپ آئے نہیں، شکوہ ہے آپ بزی ہوتے ہیں، تو وہ تھیٹر بھی چل رہے ہیں. اور شکر ہے اللہ کا کہ بہت جو بھی تھیٹر کیے نا، محدود کیے، 8-10 تھیٹر کیے، لیکن ایک عزت وقار کے ساتھ کیا ہے کہ وہ نہیں کہ لچر پن نہیں ہے، فحاشی سے دور. اچھا اس تھیٹر، اگر بات میری طویل ہو جائے گی کہ تھیٹر کی بات ہوئی ہے، تو الیاس ندیم صاحب ہیں ہمارے سینئر ایکٹر بھی ہیں، بڑے اچھے ایکٹر ہیں. ایکٹر تو بہت اچھے ہیں لیکن ڈائریکٹر تھیٹر کے بہت اچھے ہیں، کیونکہ انہوں نے لیاقت سولجر کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہے، عثمان میمن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے انہوں نے، تو ان استادوں سے سیکھتے ہیں. تو اب تھیٹر انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یار وہ روایتی تھیٹر نہ ہو جیسے کراچی میں چل رہا ہے یا تباہ ہو رہا ہے، تو ہم کم کام کریں گے لیکن ایسا ہوگا کہ فیملی آئے ضرور. تو جب میرا پہلا ڈرامہ ہوا ابا جی ان ٹربل، تو میں نے اپنے شوبز کے دوستوں کو انوائٹ کیا، اور جیسے کہ شوبز میں ہوتا ہے کہ یار فیمیل آرٹسٹوں کے ساتھ آپ آ جائیں، تو میں نے یہی ان کو انویٹیشن دی، اور فیمیل آرٹسٹوں کو بھی کیا آپ میل آرٹسٹوں کے ساتھ آ جائیں. تو اچھا وہ ڈرامہ بہت اچھا ہوا اور ہاؤس فل تھا.
اچھا جب نیکسٹ ٹائم میں نے جب دعوت نامہ دیا نا، میں نے کچھ نہیں کہا کہ کس کے ساتھ آنا ہے، تو وہ سارے لوگ جو میل آرٹسٹ فیمیل آرٹسٹ کے ساتھ آئے تھے الحمدللہ اپنی فیملیز کے بہن بیٹیوں ماں کے ساتھ آئے تھے، تو بہت اچھا مجھے وہ رزلٹ ملا اس کا. چلیں گڈ ماشاءاللہ. اچھا یہ بات تھوڑی سی پہلے ہم کچھ رائٹنگ کے حوالے سے کرتے ہیں. تو رائٹنگ مطلب آپ ماشاءاللہ تھیٹر بھی آپ لکھتے ہیں، اسٹیج کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹی وی کے لیے بھی لکھ رہے ہیں، آپ کمرشل بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اب اس کے میرے خیال مووی کے لیے بھی میں نے فلم سے لکھی ہوئی ہیں 3 فلم نہیں 6 فلم میں نے لکھی ہوئی ہیں. اچھا. جس میں سے 2 تو ریلیز ہو چکی ہیں، جس میں نمایاں نام ہے 13 مووی کا. 13 مووی ہے، کرائم تھرلر مووی تھی. ابھی بھی آپ سرچ کریں نا یوٹیوب کے اوپر پاکستانی اولڈ بھی کہیں، اگر اولڈ لکھیں یا کہیں یا تو تب بھی وہی میری 13 مووی سب سے ٹاپ پر لے کے آتا ہے. وہ اس میں ان کا کیا نام ٹیپو کا کام بڑا ٹیپو کا تھا، بڑا زبردست کام تھا، بہت اچھی مووی رہی میرے حساب سے. پریمیئر میں گیا تھا. اچھا پریمیئر دیکھا تھا میں نے 13 کا، بڑا زبردست، بہت زبردست ویسے. اچھا فلم کے لکھنے کے لیے کیا خاص کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ کانسیپٹ وہ دے دیتے ہیں، پروڈیوسر دیتا ہے، یا آپ خود انہوں کہتے ہیں جو آپ کا کانسیپٹ ہے یا کیا ہے کیا فلم؟ اچھا یہ دونوں طریقے سے کام چل رہا ہوتا ہے. کانسیپٹ اکثر جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں نے یہ سوچا ہوا ہے، اس کو آپ نے کہانی کے اندر ڈھالنا ہے یا اس کے اسکرپٹ کے اندر لے کے آنا ہے. لیکن جیسے نئے رائٹرز ہوتے ہیں ان کو تو ساری اسٹرگل خود کرنی ہوتی ہے، آئیڈیا بھی خود دینا ہے، لکھنا بھی خود ہے، سارے معاملات ہیں. لیکن جب آپ کا تھوڑا بہت نام چل جاتا ہے تو پھر جب رائٹر یا ڈائریکٹر یا پروڈیوسر آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ہم نے اس کو پالش کرنا ہوتا ہے. پھر ڈرامہ تو میں الگ بیٹھ کے لکھ لیتا ہوں اور تھیٹر بھی الگ بیٹھ کے، الگ سے مراد کہ اس میں ڈائریکٹر رائٹر ہم دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن فلم کا معاملات یہ ہے کہ ایسوسیٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے. جیسے ٹیپو اس پہ لیڈ کر رہا تھا تو اکثر ٹیپو بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہم سین بائی سین چل رہے ہوتے تھے. اس سین میں ایسا ہوگا، کچھ مشورہ ٹیپو بھائی دے رہے ہوتے تھے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ایکٹر. تو نمایاں کردار بھی اس وقت رائٹنگ کے ٹائم پہ موجود ہوتے ہیں، میٹنگ چل رہی ہوتی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، ایسوسیٹ بھی ہوتا ہے، ایڈیٹر بھی ہوتا ہے. تو فلم والا معاملہ چونکہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ ایکسپیریمنٹ بہت اچھا رہا، میرا لرننگ کا پروسیس تھا. لیکن اس سے پہلے میں 3 فلمیں لکھ چکا ہوں، وہ ابھی تک آن ایئر نہیں ہوئی، کام بھی نہیں. ہاں اچھا اس سے پہلے 3 فلمیں لکھ چکے ہیں. ہاں اس سے پہلے ایک سرائکی تھی ڈزو بادشاہ، وہ میرا اپنا ایکسپیریمنٹ تھا، وہ لرننگ اور کہہ لیں سیکھ رہا تھا. پروڈیوسر بھی میں خود تھا، ڈائریکشن میں نے خود نہیں کی تھی، رائٹر اور پروڈیوسر میں تھا. اچھا پھر ہمارے لیاقت علی خان صاحب ہے جنہوں نے پشتو فلموں کو جو ایک چل رہا تھا نا روایتی جو صحت مند خواتین وہ تو اس سے چینج کیا اور اچھی اسٹوری کی طرف لے کے آیا، ڈیجیٹل کی طرف. لیاقت علی خان نام ہے. تو پشتو انڈسٹری کو انہوں نے تامل والے اسٹائل میں چینج کیا. تو وہ جب کراچی فلم شوٹ کر رہے تھے، جانان نام تھا میرے خیال سے فلم کا، یا ابھی نام یاد نہیں آ رہا مجھے. تو وہ 3 مہینے وہ کراچی میں تھے. تو وہ 3 مہینے میں نے ان کے ساتھ گزارے اور فلم سیکھی، کیونکہ ان کے استادوں میں فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے نام شامل تھے. تو وہ مجھے بال واسطہ یہ کہہ رہے یا بلا واسطہ کہہ لیں، تو وہ میں نے فلم رائٹنگ جو ہے نا میں نے لیاقت علی خان سے سیکھی، کیونکہ 3 مہینے ان کے ساتھ بیٹھا، ایک پوری فلم لکھی میناوال. پشتو تھی وہ، لیکن ہمارے یہاں پشتو اردو پنجابی کا فرق نہیں سمجھا جاتا جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں. ہمارے یہاں صرف لینگویج کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن اسکرپٹ رائٹنگ سیم ہی چل رہی ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے. تو وہ میں نے لیاقت علی خان سے سیکھا. تو میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے ایک اچھے ڈائریکٹر سے سیکھا جو مثبت سوچ کا مالک ہے کہ یار پاکستان کے لیے اچھا کرنا ہے. اچھا وہ ڈائریکشن میں اپنا نام ایز اے ڈائریکٹر نہیں دیتا، وہ کہتا ہے اسٹیپ بائی لیاقت علی خان، مطلب ایک چھوٹا سا قدم میں نے اٹھایا ہے. تو مطلب وہ اتنے ویریشنز چاہتا ہے، اتنا اچھی سوچ کے. تو میں اسی سوچ سے چل رہا ہوں کہ یار کم بھی کام کروں، محدود کام کروں، لیکن ایک پازیٹیو کام کروں اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو، انجوائمنٹ بھی ہو، لیکن ایک پیغام بھی ہو اس میں. اچھا ہمارے فلم تو چل رہی ہے، ہمارے آپ نے دیکھا کہ فلموں کا سلسلہ کی فلم ہمارے یہاں ریوائیو ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے فلم، مگر فلم کا ابھی پھر آگے پھر فلم کا جو سلسلہ وہ کافی ٹھنڈا پڑ گیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجوہات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو جو پہلے میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں آپ کو اگر آپ وقت دیں مجھے. تو چونکہ میرا ایک دلچسپ موضوع یہ تاریخی سینما کو کھوج بھی ہے. تو کراچی میں 126 سینما ہوا کرتے تھے، بالکل، ٹھیک ہے. تو اس میں سے اب ان 126 میں سے ٹوٹل 11 یا 12 رہ گئے، 26 نہیں رہ گئے. تو ٹوٹل 11 یا 12 رہ گئے. انگلیوں پہ بھی گنتی مشکل سے کر لیں گے. آخری تھا کیپری جو سب سے اچھا تھا، وہ بھی اب بند ہو گیا 2 سال سے، ٹھیک ہے. اب لانڈی میں ایک سینما ہے، ایک نازم آباد میں ہے، ایک کورنگی میں ہے، اور ملیر کی طرف ہے. تو یہ گنے چنے جو سینما رہ گئے. تو ایک تو وہ روایتی سینما آپ کے پاس رہی نہیں ہے. تو باقی ہے ڈیجیٹل سینما، وہ آپ کو اتنی اسکرینز دیتے نہیں ہیں. تو پھر پروڈیوسر پیسہ لگاتا ہے، یا تو پھر آپ کے پاس کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے لیجنڈ آف مولاجٹ کی طرح کہ یار آپ نے پروموشن جتنی فلم ہے اس سے زیادہ آپ نے پروموشن پہ لگایا تو لوگوں کو نکالنے کے لیے، تو پھر آپ کو اسکرین ملتی، ورنہ اسکرین نہیں ملتی تو پروڈیوسر کا پیسہ تو ڈبے میں جا رہا ہوتا ہے. ایک تو ہمت نہیں ہوتی. تو میں آپ کی بات کو
اور مزید آگے آسان کر دوں کہ پچھلے سال ٹوٹل جو ہے نا 13 اردو بنی ہے اور 13 ہی پشتو فلمیں بنی ہیں لاسٹ ایئر. اور پنجابی, جہاں پنجاب گڑھ تھا پنجابی فلموں کا, 3 ٹوٹل فلمیں بنی, وہ بھی لوکل CD فلمیں بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, اتنے گرا ہوا معیار تھا. تو وہ کیا لوگوں کو سینما میں واپس لے کے آئیں گے یا لوگوں کو توجہ دلائیں گے کہ بھائی اچھی فلم بن رہی ہے. اچھی فلم بنانے کے لیے ایک تو پیسہ نہیں خرچ کر رہے, جو پیسہ خرچ کر رہے پھر پروموشن نہیں کرتے, تو 2 چیزیں, پھر اگر پروموشن بھی کر لیں تو پھر ان کو اسکرینز نہیں مل رہی ہوتی, تو بہت سارے مسائل مل کے. اچھا پھر ہمارا جو یہ بڑا سینما جو چل رہا ہے ایٹریم وغیرہ جو, تو یہاں ایک تو ٹکٹ بہت مہنگا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے, ٹکٹ 1000 روپے کا عام آدمی جا نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے یہاں اگر ایلیٹ کلاس کے لیے بنایا تو وہ 10% کہہ لیں. فلم دیکھنے والا طبقہ 90% ہے, رکشا ٹیکسی. کیپری میں آپ جائیں گے نا, اچھا میں جب لاسٹ ٹائم جب یہ سینما بند ہو رہا تھا, ایک رکشے والا کھڑا تھا, میں نے کیوں بولا میں انگلش فلم دیکھنا ہے, رکشے والا, بھلے اس کو لینگویج سمجھ نہیں آیا, لیکن وہ کیوں وہاں کیپری میں آیا اور انگلش فلم دیکھنے آیا. 300 روپے کا ٹکٹ تھا آگے کا, فرنٹ کا, تو آگے بیٹھ کے تفریح تو لے رہے کہ میں آگے بیٹھ جاؤں گا. 500 پیچھے گیلری کا تھا, میں نے گیلری میں کیپری میں 500, اور فیملی کے ساتھ میں نے 2500 روپے میں انجوائے کیا. اگر میں یہ ایٹریم میں جاتا میرے 7000 8000 تو کہیں نہیں گئے تھے. ایک تو یہ وجہ بھی ہے, ٹکٹ کم کرنے ہوں گے, تفریح سستی کرنی ہوگی, تو تب جا کے سینما ہمارے پھر سے آباد ہوں گے. اور میری خواہش ہے کہ ہوں, کیونکہ ہم بہت آگے جا رہے ہیں لیکن اس معاملے میں بہت پیچھے کی طرف ہے. ہاں یہ تو ہے, مگر وہی بات ہے کہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں بالکل ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں مطلب اتنا کچھ مسائل چل رہے ہیں. فلم دیکھیں, ایک دم فلم ذرا اٹھی تھی اچھا خاصا, مگر پھر ٹھنڈی ہو گئی. مگر ٹکٹ کے مسئلے پہ کوئی غور ہی نہیں کر رہا, حالانکہ اکثر بیشتر ذکر ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں سے میرا ذکر بھی ہوا ہے, اس بات پہ بڑی ہوئی ہے, مگر ابھی تک کوئی اس پہ کوئی فائنل ایسا ڈیسیجن ہوا نہیں کہ ٹکٹ کو کم از کم, ٹکٹ کو کچھ تو کم کر دو یار, کم از کم آپ کم کرو گے. جو لاس آپ کا ہو رہا ہے بھائی, ایک سینما والے بھی وہی بات ہے کہ اگر فلم لی بھی ہے اور شو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اگر پہلا شو بھی کسی نئی فلم کا لگا دیں تو 10-12 لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا 10-12 لوگ تو بیٹھے ہیں, معذرت آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, 10-12 لوگ بیٹھے ہیں, اگر وہی 10-12 ہزار آپ نے کمائے نا, اگر آپ ٹکٹ آدھا کر دیں تو سینما ہال بھرے گا تو آپ کا بھی انکم آئے گی, اس سے زیادہ ہی ہوگا نا. مطلب منافع آپ کا جو پروفٹ آپ کا ہے وہ پروفٹ زیادہ ہی کم ہوگا, مگر لاس تو نہیں ہوگا. مگر اس صورت میں لاس ہی ہو رہا ہے کہ آپ نے سب چیزیں تو پلے کر دی, آپ کی الیکٹرک بھی جا رہی ہے, AC بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لوگ 10 بیٹھے میں 12 بیٹھے, 12,000-15,000 روپے آگے, بس اس سے زیادہ کیا ہوگا, نہیں ہوگا اس سے زیادہ. وہ یہ ساری مسائل تو ہے اپنی جگہ. خیر بہرحال جی, یہ تمام مسائل اپنی جگہ موجود ہیں, اور ان تمام مسائل پر پہ ہماری جو ہے شوکت علی مظفر صاحب سے ڈسکس ہماری ہو بھی رہی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ رائٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہماری, اور کچھ ڈائریکشن کے حوالے سے بات بھی کریں گے. مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ضروری درمیان میں کیا آ جاتا ہے, وقفہ. وہ وقفہ بڑا ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے. آپ یقین ہمارے پروگرام کو ریڈیو پر FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے آپ مجھے سن بھی رہے ہیں, اور اگر دیکھنا چاہیں تو آپ یقیناً ہمارے FM 100 پاکستان کے فیس بک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, پیج پر دیکھ سکتے ہیں, میرے پیج پر دیکھ سکتے ہیں, FM 100 پاکستان کی YouTube پر دیکھ سکتے ہیں. لائیو شو ہم میرے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب شوکت علی مظفر, اور ہمیں جوائن کیا جناب عمر ریاض صاحب نے. عمر ریاض صاحب ہمیں مانچسٹر UK سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سلام شوبی بھائی اینڈ گیسٹ. وعلیکم السلام. اور اس کے زرین غنی والا کہتی ہیں سلام ویلکم کراچی گیسٹ جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ زرین, آپ کا بہت شکریہ. اور اچھا شوکت, یہ تو ہم نے فلم کی کہانی, فلم کی بات کچھ چل رہی ہے اور فلم کی کہانی تک ہم پہنچ چکے. تھوڑا سا یہ کہ اس طرف آپ کا رجحان, کیونکہ آپ کا تعلق جس جگہ سے ہے پنجاب کی سائڈ سے, وہاں پر لوگ شوبز کی دنیا کو اتنا مطلب آج سے 10 سال 20 سال پہلے جائیں تو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. نہیں 10-20 سال بھی آپ نے بہت کم بتا دیے. 10 سال یا زیادہ بھی کر لیں, 10 بھی کر لیں تو بہت ہے. تو مطلب اتنا اچھا نہیں سمجھتے. تو آپ اس رجحان کی طرف کیسے, اس طرف کیسے آپ کا ٹرن ہوا کیسے, پھر گھر والوں کیسے اجازت دے دی, آپ کیسے نکل کے آئے؟ اچھا ایسا ہے کہ خاندان والے تو چونکہ وہ تھوڑا ان کا مائنڈ وہی ہے, پہاڑی مائنڈ ہے, میاں والی سے تعلق ہے ہمارا, تو ہمارے مطلب پہاڑی علاقہ ہے نا, تو چٹیل میدان بھی زیادہ ہے وہاں پر, تو ہمارے دل تھوڑے اور زبان دونوں سخت ہے, لہجہ اور دل دونوں سخت ہوتے ہیں, تو دونوں سخت ہوتے ہیں. اچھا چونکہ میرے دادا بہت پہلے کراچی شفٹ ہو گئے تھے, تو ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ تھوڑے سے براڈ مائنڈڈ کہہ لیں اس کے حساب سے, کیونکہ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے تھے, پھر کافی لوگوں سے ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ان کی ایک دوستی تھی اردو اسپیکنگ گھرانے سے, وہ ہمارے گھر پہ آنا جانا لگا رہا تھا, کیونکہ ہمارا گھر ابھی تک مطلب 10 سال پہلے تک ایک کلچرل گھر تھا. مطلب گاؤں کی طرح ہمارا گھر ایک بڑا سا تھا, سارے کمرے دیوار سے بنے ہوئے تھے, بکریاں مرغیاں سارا اسی ماحول میں پرورش ہوئی میری. تو وہ چونکہ دادا پھر پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تھے, تو پھر ان کا وہ مائنڈ ایسا نہیں تھا کہ کوئی پابندی والا چکر ہو. تو سب سے پہلے ٹی وی جو بلیک اینڈ وائٹ تھا وہ ہمارے 4 ٹانگوں والا اور گیٹ لگتا تھا, اور اس کو تالا بھی لگ جاتا تھا, تو وہ ہمارے گھر پہ ہوتا تھا. تو وہ صرف دادا کھولتے تھے شام میں آ کے, اس کے پاس ان کے پاس چابی ہوتی تھی,
تو وہ میں ایک دن ٹی وی دیکھ رہا تھا, بچوں کا کوئی پروگرام تھا, شام 4 بجے کے بعد وہ شروع ہوتا تھا, کوئی بچوں کے ڈرامے بھی آتے تھے. اچھا دادا نے میرے ایکسپریشنز نوٹ کیے اور پوچھا کہ یہاں جاؤ گے. میں شرما گیا, اور نہ کبھی دماغ میں ایسا خیال آیا تھا کہ یار میں کبھی یہ کام کر سکتا ہوں بچوں کے پروگرام میں جو بھی مطلب ایک ٹی وی کا. تو میں نے کچھ جواب نہیں دیا, مطلب میں نے مسکرایا اور ٹی وی دیکھنے لگ گیا. تو خیر وہ کہہ لیں کہ اللہ جب آپ کے لیے کوئی آپ کو کسی مقام پہ پہنچانا ہوتا ہے, اور قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے نا تو قدرت آپ کے لیے راستے خود بنانا شروع کر دیتی ہے. تو اچھا میں اردو ٹائپنگ سیکھ رہا تھا, کورس کرنے گیا, لیکن اردو ٹائپنگ ایک بندہ کر رہا تھا تو مجھے یہ بہت اچھی لگی. مطلب میں نے کہا ایک تو اردو پڑھنے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا, کہانیاں میں بہت پڑھتا تھا. اچھا اردو پڑھنے کی وجہ بھی یہ کہ کہانیاں تھیں. اچھا ایک اس وقت آتی تھی جو کاپی آتی تھی 5 روپے کی, اس کے پیچھے ایک پرنٹ ہوتی تھی کہانی, چھوٹی چھوٹی سی لکھی ہوتی تھی جیو دن رات کی. اب وہ میں کتاب یا وہ کاپی تو خرید لیتا تھا, کبھی ایک دوست کو کہتا ہے یار اپنے سینئر کو مجھے یہ پڑھ کے سنا دو, مجھے یہ پڑھ کے سنا دو, تو کوئی سناتا نہیں تھا. یار میرے پیسے ہی برباد ہو گئے, کاپی تو خیر لکھ لوں گا, لیکن وہ مجھے شوق ہوا اردو پڑھنے کا. پھر اردو ٹائپنگ کی طرف آیا, تو پھر مجھے سب سے پہلی جو میری نوکری لگی نا اردو کمپوزنگ کی لگی. تو وہ مجھے زیادہ اچھا ہوا. ہاں اردو کمپوزنگ تو اسپیڈ میری بہت زیادہ تیز تھی, تو دن میں کہیں مضامین پڑھنا, کہانیاں ٹائپ کرنا, تو وہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے دماغ میں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو پھر ایک اخبار میں چلا گیا, تو ان دنوں ایک نئے شناختی کارڈ کا, یہ جو نئے شناختی کارڈ ہے نا ڈیجیٹل والے, تو یہ گھروں پہ آتے تھے ڈاک خانے کے ذریعے. تو میرا ایک ایشو چل رہا تھا, تو میں نے اپنے جو کالم لکھتے تھے ان سے کہا کہ بھائی اس ایشو پہ لکھ دو, میرا ایک شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے. اس کو میں نے بریف کیا, اس نے لکھا, لیکن میں نے اس کو کالم پڑھا, مجھے مزہ نہیں آیا. تو 2 دن کے بعد میں نے خود تحریر لکھی. اچھا کیا بات. اچھا میں نے ان کو بتایا نہیں ایڈیٹر صاحب کو کہ میں نے لکھا ہوا ہے. تو اخبارات میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جو سینئر کالم نگار ہوتے ہیں نا ان کو اوپر جگہ دی جاتی ہے, تو یہ اور جونیئر کو نیچے, اور نئے والے کو تو بالکل کارنر میں. تو انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا سب سے اوپر لگا دو. میں نے کہا اوپر لگانا ہے, پتا میں نے کہا یہ میرا لکھا ہوا ہے. بولا اچھا یار تم جاؤ, پھر میں بعد میں دیکھتا ہوں. کیا بات ہے. تو وہ پھر انہوں نے 3 دن کے بعد وہ کالم لگایا, اس میں پھر اس کے بعد میرا کوئی کالم نہیں لگا. اچھا جن سے میں نے کالم لکھوایا تھا انہوں نے ایک ٹرین کا سفر کیا لاہور سے کراچی کا, انہوں نے کچھ طنز و مزاح کا وہ کیا. تو اس میں ایک پیرا تھا جس میں وہ باتھ روم جاتے ہیں, ٹوٹی ووٹی ہے. تو میں نے دماغ میں جملے آ رہے تھے, تو میں نے کہا انہوں نے اچھا نہیں لکھا ہوا. ایک ہوتا ہے نا ٹائپ, تو میں ہی کر رہا تھا, میں نے اس میں جملے ڈال دیے اچھے اچھے کر کے. اچھا وہ پرنٹ آؤٹ گیا, واپس آیا, یہ کس نے کیا یہ نا. میں ڈر بھی گیا, گھبرا بھی گیا. وہ سینئر رائٹر, میں کمپوزر, تو ظاہر ہے ایک رتبے کا بھی فرق اور ایج کا بھی فرق. تو میں نے کہا کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. انہوں نے کہا یار بہت اچھے, شاباش, گلے لگائے. مولانا محمد اسماعیل ریحان ہے, بہت اچھے تاریخ کی کتب بھی لوگ لکھتے ہیں. انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی, بولا یار تم طنز و مزاح اچھا لکھتے ہو تو اس کی طرف کوشش کرو. تو پھر میں نے اگلا کالم طنز و مزاح پہ لکھا, تو وہ بہت سارے میں نے کالم لکھ لیے. پھر ایک سفر نامہ میں نے خود کیا حیدرآباد سے سندھ کا, جو ہی ڈگری اس طرف کا کیا, وہ میں نے اس کو سفر نامہ بڑا طنز و مزاح سے. منور راجپوت صاحب ان دنوں ہوتے تھے, اب آج کل جنگ میں, ان کو میں نے دیا. وہ ڈیسک انچارج تھے میگزین کے, انہوں نے اس کو بڑے قسطوار شائع کیا اور بڑا اچھا گنیا. وہ میں نے اسی کو اٹھایا, کمپوز تو تھا, ای میل کر دی ماہنامہ چاند لاہور میں. اچھا بات. تو انہوں نے پرنٹ بھی کیا اس کو, میری تصویر بھی ساتھ, انہوں نے مجھے فون کیا, منگوا لی, تصویر بھی لگا دی. پہلی تصویر میری وہاں شائع ہوئی. تو انہوں نے میگزین بھی مجھے چاند رسالہ طنز میں, عطا اللہ قاسمی صاحب اسی سے نکلے ہوئے, گل نخیز اختر صاحب, یونس بٹ صاحب, مزاح کے جتنے بڑے رائٹر ہیں نا وہ چاند سے ہی انہوں نے آغاز کیا ہے. تو میری خوش بختی بھی کہ چاند خالد بن حامد صاحب کا تھا, تو میں نے آغاز کیا. انہوں نے مجھے اعزازی رسالہ دیا جس کو میں تلاش کر رہا تھا. پھر مستقل وہ سلسلہ جڑا. اچھا فیس بک تو اب آئی ہے, فیس بک تو اب آئی, لیکن اس میں چاند میں ایک سلسلہ ہوتا تھا چاند ماری کا. آپ نے بھی خط لکھا, میں نے بھی خط لکھا, میرے بھی نمبر شائع ہو رہے ہیں, فون نمبر, اور آپ کے بھی ہو رہے ہیں. تو وہ سب کے ہوتے تھے, چاہے خواتین ہو مرد ہو. جو چاند ماری میں ایک چھوٹا فیس بک سمجھ لیں اس کو, وہ اصل میں ماضی میں دیکھا جائے تو کلمی دوستی کا, کلمی دوستی. ہاں شروع میں بچپن میں نے بڑی کلمی دوستی میگزین آتے تھے باقاعدہ کلمی دوستی کے, اس میں جب تو مطلب وہی بات ہے کہ لینڈ لائن نمبر ہوتے تھے, پی او باکس نمبر بھی ہوتے تھے, باکس ہوتا تھا, پھر ایڈریس ہوتا تھا, تو خط لکھتے تھے. بڑے یہ سلسلہ بچپن میں بڑا رہا ہے. میں بھی بڑی کلمی دوستی رہی ہے بچپن میں ہماری بھی. اتنے خط آتے تھے, ڈاکیا لے کے آتا تھا, کہتا تھا پتہ نہیں گھر والا والد کو کہ یہ اجمل کیا کرتا ہے, اتنے خط لے آتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے اجمل کیا کرتا ہے. خیر بہرحال تو اس میں نمبر میرا شائع ہوتا تھا. تو غلام مصطفیٰ سولنگی صاحب ہے پی ٹی وی کے پروڈیوسرز, وہ مجھے میسج کرتے تھے. ایس ایم ایس کا دور تھا زیادہ, تو مجھے میسج کرتے, میں بھی رپلائی کرتا. تو 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ تحریریں میری بڑی شوق سے پڑھتے تھے, اور میں ہر مہینے تحریر بھیج رہا تھا چاند میں. اچھا اب میں نے کالم سے کہانیوں کی طرف شفٹ ہو گیا. تو وہ انہوں نے مجھے کہا یار میں پی ٹی وی کا پروڈیوسر ہوں. میں نے کہا ایک پروڈیوسر ہے, کال نہیں کر سکتے, ایسی مجھے نا بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا خیر ایک دن انہوں نے کہا یار میں آپ سے آئندہ بات نہیں کروں گا, میں آپ سے بتاتا ہوں کہ میں پی ٹی وی کا پروڈیوسر ہوں, آپ مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتے. تو ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا بات چیت کا. اچھا 2-3 مہینے کے بعد اتفاق سے میں
دھوراجی گیا ہوا تھا تو مجھے پتا چلا کہ پی ٹی وی کا آفس قریب ہے. اچھا. تو دماغ میں شرارت ہے, میں نے یار اس بندے کا بھی پتہ کروں کہ ہے یا نہیں, ہے بھی یا نہیں. میں پی ٹی وی کے گیٹ پہ گیا اور میں نے کال ملائی. میں نے کہا غلام مصطفیٰ سولنگی صاحب. بولا جی. تو میں نے کہا میں پی ٹی وی کے گیٹ پر ہوں. بولا بس 1 منٹ رکیں. وہ آئے, مجھے بڑے پروٹوکول سے گلے والے ملے, عزت سے احترام سے اندر لے کے گئے, چائے وائے ریفریشمنٹ. پھر مجھ سے انہوں نے سوال کیا ڈاکومنٹری لکھ لو گے. میں نے کہا لکھی نہیں ہے, مجھے کوئی نمونہ دکھا دیں تو میں لکھ لوں گا. تو وہ گئے پی ٹی وی کی لائبریری سے, جو اسکرپٹ کی لائبریری ہوتی ہے وہاں سے ایک مجھے لے کے آئے, وہ دکھایا اس طرح ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے لکھ لوں گا. تو انہوں نے کہا چودھری خلیق الزما کا دن آ رہا ہے, اس پہ آپ لکھ کے لے آئیں اور پیسوں کا دماغ میں نہیں رکھنا. تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا. تربیت کا حصہ تھا. اچھا میں دل میں یہ سوچا تھا کبھی پیسے ملے نہیں تو میں اب کیا رکھوں گا. تو میں نے 3 دن میں وہ ڈاکومنٹری لکھی اور ان کو دے دی. 1 ہفتے کے بعد مجھے انہوں نے فون کیا کہ بھائی آج 7 یا 8 بجے آن ایئر ہوگی پی ٹی وی پہ. پی ٹی وی میں پہلی دفعہ میرا نام چلا, شوکت علی مظفر, تحریر شوکت علی مظفر. تو بہت خوشی ہوئی. تو اگلے دن انہوں نے بولا آ جاؤ پی ٹی وی. مجھے 1500 روپے کا چیک دیا. کیا بات ہے, یہ میری پہلی آمدنی تحریر, پہلی آمدنی شروع ہوئی تحریر کی. تو اگلا سال آ گیا. پھر جو پی ٹی وی نے یہ کہا کہ پیارا پاکستان کے نام سے, خوبصورت پاکستان کے نام سے 14 ڈاکومنٹریز سارے سینٹر سے تیار ہوں گے, 3-3 2-2. تو کراچی یا سندھ سینٹر کی جتنی بھی تھی نا الحمدللہ میں نے لکھی. پانی والی مسجد اور گورکھ ہل, مرجانی جزیرے, پانی والی مسجد تو بہت زیادہ ریپیٹ ہوئی پی ٹی وی کے اوپر. تو یہ بڑا اچھا سلسلہ رہا. سولنگی صاحب کی وجہ سے پی ٹی وی مجھے ملا. تو پھر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے مکیش کمار صاحب, پروڈیوسر تھے آج کل اسلام آباد میں. تو انہوں نے کہا کہ سولنگی صاحب نے ڈرامہ لکھ لو گے بچوں کا. میں نے کہا لکھ لوں گا. بولا مکیش کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہم نے ڈسکس کیا, بیٹھا, میں نے لکھا. وہ پہلا میرا ڈرامہ تھا قصہ 4 جاسوس کے نام سے. کیا بات ہے, زبردست بھائی. تو وہ بڑا اچھا سلسلہ چلا, پھر کھلتی چلی گئی. تو وہ مجھے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف لے کے آنے والے غلام مصطفیٰ سولنگی صاحب ہیں. تو مکیش صاحب آج کل اسلام آباد میں بڑی اچھی پوسٹ پر ہیں. ان کا بھی پہلا ڈرامہ تھا, میرا بھی پہلا ڈرامہ تھا. پھر میں دھوم ٹی وی چلا گیا, ایز اے جاب کر رہا تھا. ڈیلی الیاس شاکر صاحب, تو ان کے زیر تربیت رہا. جنگ پہ کارٹون چلتا تھا, شاید آپ نے دیکھا ہوگا, 2 کریکٹر ہوتے تھے. تو شاکر صاحب کو شوق تھا کہ میرے دھوم ٹی وی بھی ایسے کریکٹر ہوں. اچھا میں اس سے پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کر چکا تھا MIC اسٹوڈیو میں وائس کا, وائس ڈبنگ کا نا. تو چھوٹا موٹا کام تھا لیکن تھوڑا سا تجربہ تھا. میں نے ان کو کہہ دیا کہ وائس مجھ سے کروا لیں, لکھ تو میں آتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں کر لو. وہ پھر ڈیلی کارٹون چلتا تھا. 1000 سے زیادہ کارٹون میں نے لکھے دھوم ٹی وی پہ, ڈیلی چلتے تھے. سیاسی, تجزیہ, تبصرہ, مزاحیہ انداز میں ہوتا تھا. تو شاکر صاحب مجھے ہمیشہ شاباش دیتے, میرا حوصلہ بڑھاتے. تو پھر آج نیوز میں مجھے شفٹ کرنا پڑا کیونکہ دھوم ہو گیا تھا بند. جب تک چل رہا تھا وہ بک گیا. میں نے بھی کام کیا اس میں, کیونکہ میں آزاد ریاست میں کافی عرصہ شوبز انچارج کی حیثیت سے میں رہا ہوں, بہت عرصہ رہا ان کے ساتھ. مگر بہت اچھی نیچر کے تھے, اللہ مغفرت کرے ان کی. تو وہ تو بہرحال یہ سلسلہ. اور توصیف گبول ہمیں جوائن کر چکے, کہتے نائس شو جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو توصیف, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی محبت کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب. تو اچھا یہ سلسلہ تو رہا آپ کا. تو یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن پہ کیسے, آپ ڈائریکشن کی طرف کیسے پہنچے؟ اچھا میرا ایک دماغ میں تھا نا کہ یار مجھے لوگ صرف نام سے جانتے ہیں, چہرے سے نہیں جانتے. یہ تو ہے, کیونکہ ناصر ادیب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے دور میں نا لوگوں کو, ایکٹروں کو تو پتا ہوتا تھا لیکن ایکٹر بنانے والے کو پتا نہیں ہوتا. مولے نو مولا نہ مارے, اس کریکٹر کا تو پتا ہے لیکن جس نے یہ ڈائلگ لکھا اس کا نہیں پتا ہوتا. جس نے یہ کریکٹر بنا کے اس ایکٹر کو اٹھا دیا وہ اس کا نہیں پتا کہ کون ہے یہ. اچھا پھر جب ڈرامے میرا شروع ہو گئے, چڑیوں کا جمع, ہم ٹی وی پہ میرا ریکارڈنگ جب اسٹارٹ ہوئی تو میں نے ڈائریکٹر سے فرمائش کی کہ میں سیٹ پہ آؤں گا. اچھا. تو میں ہر 2 دن کے 3 دن کے بعد سیٹ پہ جاتا, صرف بیٹھتا, کچھ بھی نہیں کرتا, چائے پی, بیٹھ کے آ گیا. تب پتا تو چلے کہ بھائی میں رائٹر میں ہوں, انٹروڈکشن ہو جائے نا. تو وہ میں نے کہا پہلے تو اپنی اجنبیت دور کی جائے فیلڈ والے لوگوں سے. صحیح بات ہے. تو میں ہر ڈرامے کے سیٹ پہ اب بھی جاتا ہوں, اور اس سے فرق بھی یہ پڑتا ہے کہ مجھے رائٹنگ میں اور آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ تھا, پھر میں نے کہا نہیں اب خود بھی سیکھنا چاہیے کہ اداکاروں کو کیا مسائل ہوتے ہیں. تو پھر میں نے 2 سال لاہور میں لگایا, ایک ڈرامہ میں نے ڈائریکشن, شروع میں تو ڈائریکٹر تھے کاظم رضا صاحب, پھر اس کے بعد ذمہ داریاں مجھ پہ آ گئی. میں ایز اے ایسوسیٹ گیا تھا ان کے ساتھ, لرننگ پروسیس تھا, مجھے علی بیبی نہیں پتہ تھی, لیکن 2 سال لگا, 6-8 مہینے کے بعد میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں کسی کو کچھ بتا سکوں کہ بھائی ایسے کام کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ لاہور کے زیادہ آرٹسٹ مجھے جانتے ہیں بنسبت کراچی کے, کیونکہ میں نے 2 سال وہاں ایز اے ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کام کیا, ایسوسیٹ بھی کیا, رائٹر بھی میں تھا. تو بہت ساری ذمہ داری, جب ایک لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے نا, بندہ بولتا ہے یار ہر کام کر لو لیکن سیکھ جائے. مطلب سیکھنے کے لیے تو ضروری بھی ہے. مطلب اگر آدمی کہے کہ یار میں یہ کام جب یا سیکھوں نہیں اور ڈائریکٹ میں اس جگہ آ جاؤں تو یہ بھی ذرا غلط, کیونکہ وہ پھر آگے اس کا مستقبل نہیں ہوتا, لانگ ٹرم نہیں ہوتی وہ. پھر
کیونکہ وہ تو لازمی ہے جب تک کہ سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کی باریکی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک اس کام کو صحیح طور پر آپ آگے نہ کر سکتے ہو نہ کروا سکتے ہو, صحیح, جب تک اس کی آپ کو باریکی نہ پتا ہو کہ مین ہے کیا. تو بہرحال جی یہ سارے بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزیں, اور آج شوکت مظفر سے ہماری ڈسکس ہو رہی ہے, بہت ساری ایسی باتیں جو یقیناً سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ انسان کسی مقام تک پہنچنے کے لیے کوئی آسان نہیں ہے اس کا پہنچنا. مطلب عام طور پہ ہماری آج کی جنریشن کہتی ہے کہ یار یہ کیا بات ہے, یہ یوں ہے, بس ڈائریکشن دینا کیا, صرف گھمانی تو انگلی گھمانی, یار یہ کرنے, لکھا تو سب کچھ ہے, مگر وہ جو رائٹر نے لکھا ہے وہ لکھا ہوا اور جو ہو رہا ہے اس پر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. صحیح, بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوکیشن کے حساب سے, موڈ کے حساب سے, ماحول کے حساب سے ڈائریکٹر اس کو بہت آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا ماحول بنانا ہوتا ہے. صرف لکھنے والے لکھ دیا جی ایسا ہے کہ اسٹوڈیو ہوگا, پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہوگا, مگر وہ چیزیں وہاں کیا کیا چیزیں ضروری ہوں گی وہ ڈائریکٹر دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کیا چیزیں لگانی ہیں تاکہ میرا ایک جو لک ہے وہ سین کا لک ہے, شارٹ کا لک, وہ اچھا نظر آئے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی کچھ رائٹنگ اور ڈائریکشن کے حوالے سے بات چلی تھی. اچھا یہ تو بات ابھی چل رہی تھی ہماری ڈائریکشن اور اس کے حوالے سے چل رہی تھی. شوکت یہ بھی عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آن سیٹ بڑے بڑے ہمارے ایکٹر بھی یا جونیئر بھی کبھی کبھی کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو فوراً کہتے ہیں یار پلیز آپ مجھے یار نہیں بولے, مجھے سب پتہ ہے, میں تو یار پیدائشی ایکٹر ہوں, یار میں تو پیدائشی, میرے ساتھ تو میں تو یوں ہوں فلانا. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ سب ایسا ہوا کبھی آپ کے؟ نہیں, بہت دفعہ ہو جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نئے بچے آ رہے ہیں نا, میں ان کے لیے خاص طور پہ ہوں, سینئر تو سینئر ہے, ان کے دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ ہم سینئر ہیں اور ہمیں سب پتہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو وہاں بھی ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے نا, لازم عمر کے تقاضا بھی تو ہے نا. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو سب پتہ ہے نا پھر اس کو کچھ نہیں پتا. تو اس کی وجہ کہ جب آپ کو سب پتہ ہوتا ہے نا, انسان ساری زندگی سیکھ رہا ہوتا ہے, ہر دن آپ کا ایک سیکھنے کا دن ہے. تو نئے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت سارے ایکٹر آتے ہیں کہ یار مجھے چانس دے دو, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار جس طرح ہر چیز کی ایک پڑھائی ہے نا, کرکٹ جب آپ اکیڈمی جوائن کرتے ہو, جب ٹیم میں آنا ہوتا ہے, حالانکہ بچپن سے بندہ کھیل ہی رہا ہوتا ہے نا, کھیل رہا ہوتا ہے, لیکن ایکٹنگ کو پتہ نہیں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی میں پیدائشی ایکٹر ہوں. تو ٹھیک ہے, پیدائشی ایکٹر ہیں, آپ سیکھیں, اسکلز آپ کے اندر ہوں گی, لیکن اس کو نکھارنا بھی ہے نا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ فٹ ورک کیا ہے, ٹائمنگ کیا ہے, ڈائلاگ ڈیلیوری کیا ہے, ایکسپریشنز کیا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں, باڈی لینگویج ہوتی ہے اس میں. صحیح بات ہے. بچے سیکھتے نہیں ہیں خاص طور پہ. اب ان کو ایک تو یا تو یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سیکھنا کہاں سے, پھر وہ کوآرڈینیٹرز کے ہتے چڑھ جاتے ہیں. ہتے کیا چڑھتے, مجبوری ہوتی ہے. ایک تو وہ ان کو 2-3 سال پیسے نہیں دیتا, کام لے رہا ہوتا ہے, کام لے رہا ہے. ایک تو یہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ لے لو. کراچی میں ناپا ہے, بہت اچھی آپ کو تھیٹر اور پھر ایکٹنگ, بہت سارے آج کل کے جو اداکار ہیں نا وہاں سے نکلے ہوئے ہیں, زیادہ تر وہیں سے, اب نئی جنریشن ہماری جو ہے. ہاں, تو وہ آپ جب سیکھ کے آتے ہو نا تو آپ کا چانس بھی بہت اچھا ملتا ہے. آپ کوآرڈینیٹر کے تھرو آتے ہو تو پھر آپ ایکسٹراز یا سپورٹنگ میں رہتے ہو ساری لائف. اور وہ اچھا وہاں سے وہ تو پیسے لے رہا تھا ان کے, ہاں ان کے نہیں آ رہا, ان کو نہیں دے رہا ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ کا لرننگ پروسیس ہے یار, ابھی میں آپ کو 2-4 اور کرواؤں گا. وہ شکر کرو کہ میں تمہیں چانس دے رہا ہوں, یہ چل رہا تھا. یہ صحیح ہے. تو پھر اب آرٹس کونسل نے ماشاءاللہ کورس شروع کروا دیے, سنگنگ کے بھی, رائٹنگ کے بھی, ڈائریکشن کے بھی, پھر ایکٹنگ کا اگر آپ کو شوق ہے تو وہ بھی آپ سیکھیں. لیکن آپ سیکھ کے آئیں گے نا تو بہت اچھا چانس بھی ملے گا, کام بھی آپ کو اچھا ملے گا. تو یہ ہے, یہ بات حقیقت, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہے. وسیم ریاض داناور نے ہمیں جوائن کیا, اور وسیم ریاض کہتے ہیں ماشاء اللہ جی بہت شکریہ, تھینک یو وسیم ریاض آپ کا. آپ کہاں سے, مطلب جب میسیج کریں تو کم از کم یہ لکھ دیا کریں کہ آپ کس جگہ سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, تاکہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں کا موجود ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ذرا ضروری بھی ہوتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے تاکہ کہاں تک لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ کے جو یہ سلسلہ جو ہے, اب تقریباً اس فیلڈ میں آپ کو کتنے سال ہو گئے اندر؟ میں نے لکھنا جو شروع کیا تھا نا وہ 2002 سے شروع کیا تھا, مطلب پہلا کالم جو آیا تھا, پہلا کالم آپ کا لکھنا جو ہے 2002 سے آیا تھا میرا. تو ماشاءاللہ یہ طویل عرصہ ہو گیا. پی ٹی وی میں نے 2006-7 میں نے وہاں قدم رکھا, اور اس کے بعد ماشاءاللہ اب سلسلہ چل ہی رہا ہے, دھوم ٹی وی, ہم ٹی وی, اور پی ٹی وی تو بہت کر لیا, پھر آج انٹرٹینمنٹ, پھر سینما کی فلمز, تھیٹر, کمرشلز. تو رائٹنگ کے تقریباً تمام شعبے ہی کور کر رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں نے کچھ نہیں کیا. ہاں یہ لمبا عرصہ ہے. اچھا, رائٹنگ کے لیے کیا ضروری کیا چیز ہوتی ہے, کیا مطلب رائٹنگ کے لیے آپ کوئی کسی نے آپ کو کانسیپٹ دے دیا, کانسیپٹ تو کہتے ہیں نا کہ 1 لائن تو 4-5 لائن کی ہوتی ہے نا, کہ یہ 1 لائن ہے یار, یہ آپ نے دیکھ لیا, یہ دیکھ لیں اس میں کیا ہے, کیا یہ, اب اس کو لے کے
100 एपिसोड या 60 या 30 एपिसोड, वो कैसे 30 एपिसोड उसमें निकलते कैसे, क्या वो कैसे बनता कैसे सारी चीजें? अच्छा, वन लाइन तो बिल्कुल शॉर्ट होती है ना, बस वो एक मरकजी ख्याल दिया यार ये होगा ये होगा, वो मैं बता रहा हूँ। वन लाइन तो 4-5 लाइनें की होती है ना, वो एक पेज पे लिखा होता है ये वन लाइन है यार। फिर तो सबसे पहले तो कहानी की बुनियाद होती है कि हम सोच लेते हैं यार कहानी कैसे होगी, कि मतलब अगर 100 का है तो फिर हम 100 कहानी के हिसाब से फिर ट्रैक बीट बोलते हैं। क्यों बुनियाद के लिए भी तो अब चाहिए ना, सोच चाहिए, उसका आइडिया चाहिए, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, डायलॉग है, मूड है, माहौल है, फैमिली, यही सारी चीजें सही। अच्छा, ये है कि ये तख्लीकी से ज्यादा ना तकनीकी काम है। ड्रामा राइटिंग जो है, ड्रामा राइटिंग, फिल्म राइटिंग, थिएटर राइटिंग, आपको कहानी लिखने आएगी, लेकिन इसके साथ फिर आपको इसकी टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी। अच्छा, टेक्निक क्या है इसमें? इसमें टेक्निक ये कि फिर यही आप वाली बात है कि हम 100 एपिसोड या 30 एपिसोड का कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पहले देख लेना, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हम ड्रामा लिख रहे हैं, ड्रामा सीरियल लिख रहे हैं, सोप सीरियल लिख रहे हैं, ये सारी अलग है। ड्रामा सीरीज लिख रहे हैं, सिटकॉम लिख रहे हैं, या लाइट मूड कॉमेडी, ये सारी अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें। तो फिर हमें तो सबसे पहले ये ज़हन बनाना पड़ता है कि हम लिख क्या रहे हैं, मतलब वो है क्या, हमें हम जो लिखना है हमें वो क्या हमारे मतलब एक एपिसोड के है या वो वन लाइन है, वो टेलीफिल्म है, एक शॉप में, मतलब सीरीज में तो एक एक ड्रामा ही होता है। सीरीज में ये होता है कि हर दफा नाम एक जैसे अंधेरा उजाला था वो सीरीज थी, मतलब ड्रामे अलग, गेस्ट हाउस वो भी सीरीज थी, हर दफा कहानी, मतलब रैम्बो वहीं से तो आया, माय नेम इज रैम्बो, जॉन रैम्बो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी मेरे स्क्रिप्ट पे काम किया और मेरे डायरेक्शन में काम किया, जॉन रैम्बो ने भी। तो ये भी तो फिर ये है कि हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लिख क्या रहे हैं, वन लाइन तो तैयार करते हैं, फिर उसी हिसाब से अगर लाइट मूड है तो फिर करेक्टर भी उसके बाद डिजाइनिंग होती है कि करेक्टर, अगर कॉमेडी है तो फिर कॉमेडी करेक्टर हम डिजाइन करेंगे, अगर संजीदा है तो फिर हम देखेंगे यार किस कहानी को किस मोड पे लेके आना है, फिर उसमें हीरो हीरोइन के अलावा हमें विलन जो रखना है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, मतलब नेगेटिव करेक्टर, क्योंकि जब तक तनाजात नहीं खड़े होंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी बढ़ेगी लाजमी, फड्डा तो चाहिए हमें, तो ये वाले मामला आते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि यार अच्छा ये 100 किस्तों तक जाएगा, तो इसमें 2 घर और भी डाल लें, एक खाला का घर डाल लें, पप्पो का घर, पप्पो खामखा बदनाम है, हालांकि सबसे अच्छी पप्पो होती, मेरी पप्पो तो बहुत अच्छी है। तो ये जिस तरह करेक्टर है ना उम्र अयार का ख्याली के बहुत अयार होशियार, इसी पप्पो जो लड़ाका करेक्टर है वो ख्याली है, हाँ बहुत सारी पप्पो अच्छी होती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो बहरहाल हम कहानी की तरफ आ जाते हैं दोबारा, तो फिर हमें 2-3 ट्रैक डालने पड़ते हैं कहानी को अगर बढ़ाना है। सीरियल में तो यही कि 26 एपिसोड होती हैं ज़्यादातर, 26-27 आजकल तो यही चल रहा है, 52 किस्तों की भी हो गई हैं आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं, 52 अब तो भाई वो तो 100 किस्तें चल रही हैं। हाँ, तो ये वाले मामले आते हैं, वो फिर लस्सी डालते रहो पानी में तो बढ़ाते जाओ, बड़ा अच्छा लस्सी तो दिन ब दिन जब डालते जाएंगे, एक वक्त आता है कि वो लस्सी पतली हो जाती है। तो आखिर में जैसे एक ड्रामा था ना उसका ये था कि एंड बहुत बुरा हुआ, हालांकि सिनेमा पे भी चलाया उसका, मुझे अभी ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने रिव्यूज पढ़े थे कि यार बहुत बुरा कर दिया, इश्क मुर्शद था मेरे ख्याल से। तो उसका भी फिर ये था कि शुरू में लिखने वाले कोई और थे, बाद में उन साहब ने भी किसी और को दे दिया, तो ज़ाहिर है कि दूसरा दिमाग आता है तो अपने हिसाब से, फिर जब वो मशीन चल पड़ती है ना तो फिर वो मशीन वाला काम फिर मशीन ही होता है, तो फिर वो आप रिंद साहब थे ना, क्या नाम उनका, रिंद जो है वो तो डायरेक्टर थे ना, फारूक डायरेक्टर फारूक रिंद थे ना उसके डायरेक्टर, बहुत अच्छा चला, उससे भले का करेक्टर निकल के आया, जो आजकल उसने तो वो भी लगाया कि मैं आजकल लंदन घूम रहा हूँ, और ये शुक्रिया रिंद साहब का कि मुझे इतना बड़ा बूस्ट दिया इस ड्रामे की वजह से, भले का करेक्टर जो है। तो बहरहाल हर चीज़ हम वो टेक्निकी तौर पे जब ये सीखते हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाती हैं। तो वो अच्छा ये मतलब ये तो इसी है बिल्कुल, आप कोई आपको दे रहे हैं तो वो मतलब 100 एपिसोड तो घसीटने में तो बड़ा मुश्किल होता है ना, मतलब डायलॉग का लिखना। अब डायलॉग वही बात है, सबसे बड़ी बात होती है डायलॉग, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि वो करेक्टर जो है वो हिट नहीं होता, उसका डायलॉग हिट होता है, डायलॉग हिट हो जाता है। और वो डायलॉग जब आप लिख रहे हैं तो लिखने में वो डायलॉग बाजी कैसे हो जाती है, बस हो जाती है, नहीं ना, बैठ के बंदा लिख रहा है। अब लिखने में गुफ्तगू का लिखना, अच्छा एक आम नॉवेल लिखना और ड्रामा लिखना, दोनों फर्क है ना, क्या ख्याल है? दोनों फर्क है, हाँ, ये नॉवेल या दोनों एक चीज तो नहीं है ना? नहीं, नॉवेल अब वही टेक्निक ही फर्क है ना, वो नॉवेल में आप मंजरनामा उसी के साथ साथ चला रहे हो, इसका मंजरनामा अलग आता है, डायलॉग्स अलग आते हैं, कैरेक्टराइजेशन अलग आ रही होती है, सारी चीजें सेपरेट हो जाती है। जबकि उसमें तो आप तखयलाती तौर पे आप लंदन भी ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, तो ड्रामा एक प्रोडक्शन है, इसमें आपको बहुत कुछ सोच समझ के लिखना पड़ता है कि भाई मेरे कराची में कैरेक्टर हैं, सिंध में है, क्योंकि ट्रेवल में अगर आप जा रहे हैं लंदन कहाँ लेके जाएंगे कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर एक सीन के लिए आप लेके आ रहे हैं, तो फिर उसका ये हल होता है कि आपने वीडियो कॉल दिखा दी किसी कमरे में और पीछा मंजर ये दिखा दे कि लंदन में बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा
بیٹھا ہے. یہ ایزی ہے, مطلب چیٹنگ ہم لوگ کہتے ہیں, چیٹ کر لو, چیٹ ہوتا ہے, چیٹ کر لو. یہ تو عام طور پہ دیکھا بہت سارے ڈرامے سے چل رہے ہیں ایسی. تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیسے آ جاتا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے بھی کچھ عطا ہوتی ہے. میں اپنے لیے خاص طور پہ سمجھتا ہوں, کبھی کبھی دماغ معاف ہوتا ہے اور عصر کے بعد میرا زیادہ دماغ چلنا شروع ہوتا ہے. میں جا کے عصر کی نماز پڑھتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ کام آیا ہوا ہے, مطلب مجھ سے لکھوا لے, مجھ سے تو نہیں ہو رہا. تو وہ پھر بیٹھتا ہوں, تو میرا مطلب آمد کا ٹائم عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے, جو لکھنے کا ہے خاص طور پہ. تو پھر وہ اللہ لکھوا دیتا ہے. خیر وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں یار, اس کے اوپر لکھنا ہے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو لکھنے کے لیے نا پڑھنا بہت پڑتا ہے, یہ ضروری ہے, کیونکہ جتنا آپ پڑھیں گے تو آپ لکھیں گے. اچھا تو اسی طرح آپ کا یہ کام جو ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ جتنے زیادہ ڈرامے دیکھیں گے, کاپی نہ کریں, لیکن آپ جتنے زیادہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا اچھا یہ اس طرح سے ہو رہا ہے, تو میں اپنے کردار کو اس طریقے سے لے جاتا ہوں, اپنی چیزیں آپ نئے انداز سے لے جائیں. تو یہ مصطفیٰ افریدی جو ہمارے جو رائٹر ہے, بہت اچھے ان کے ڈرامے گئے, وہ ان سے میں نے سیکھا کافی. تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ 3-4 چیزیں الگ الگ دیکھو کہ کہاں کیا الگ الگ چینلز کی کیا کیا چل رہا ہے, پھر آپ اپنے کانسیپٹ کو بہت اچھا لکھ لو گے. آپ کوشش کرو گے یار اتنا اچھا نہیں لکھ, اتنے اچھے کی کوشش کرو گے تو تھوڑے لیول پہ آ جاؤ گے. بری چیزیں نہ دیکھو, مطلب آپ جب گرا ہوا معیار دیکھو گے تو پھر آپ کیا لکھو گے, آپ اپنے سے اچھی چیز دیکھو گے تو آپ اس لیول تک نہ جا سکو, لیکن ایک بہتر چیز پیش کر دو گے. کم از کم یہ کہ اسٹیپ اس اسٹیپ کے برابر نہیں ہوگا, ایک اسٹیپ نیچے تو ہوگے کم از کم, مگر پہنچو گے صحیح پہنچیں گے. ہاں یہ تو حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا بہت سارے ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈرائیور میں ڈرامے, بہت سارے نئے ڈرامے شروع ہوئے. اچھا بہت سارے پتہ کہانی وہی مسئلہ وہی آ جاتا ہے ہمارے یہاں کہ یا تو ڈائریکٹر بھی اچھے نام ہے, ڈائریکٹر بھی اچھے ہیں, اچھا مگر بات ہے کہ ہمارے سامنے جو وہ ایکٹر ہوتے ہیں نا, وہ جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ان میں وہ بات وہ چارم نہیں ہوتا, نہ ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری میں چارم ہے, نہ ان کی باڈی لینگویج میں چارم ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں مطلب یہ جس کو جسٹ لائک ہم یہ کہتے ہیں لپیٹنے والا کام, تو ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی کبھی؟ وہ اس کی وجہ تو خیر بہت ساری ہے. ایک تو آپ ہر جگہ ایک ہی ایکٹر کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پھر بھیڑ چال کا بھی شکار ہے کہ یار وہ اچھا وہاں اس نے اچھا کام کیا ہے. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا, قریب کی مثال دیتا ہوں. بجو ڈرامہ چل رہا ہے, ہاں بجو بھی چل رہا ہے. تو اس سے پہلے کوئی انہی کا تھا, 7 رنگ کے کچھ تھا, گرین کا چلا تھا, سترنگی محبت, ہاں محبت 7 رنگ کی, اسی ٹیم کا تھا. ایک جیسا ہی لگتا ہے آپ کو. اچھا یہی تھے پہلے ARY میں ڈرامہ, اس کا بھی مجھے ابھی خیر دماغ میں نام نہیں آ رہا, تو وہیں سے چلا, پھر ان کو گرین کو خیال آیا جیسا بنانا, تو وہی ٹیم وہاں چلی گئی. ٹھیک ہے, پھر یہ انہوں نے کہا ان کو اب یاد ہے یار بجو بنا دے, بجو بنایا, پھر وہ دوبارہ آ گیا. تو ایک وہ تھیم چل رہی ہوتی ہے یار اس جیسا ہی کرنا ہے, تو آپ کو پھر وہ ریپیٹیشن اتنی ہو جاتی ہے, تو آپ کو پھر وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا جو آپ کو پہلی دفعہ میں دیکھنے میں آتا ہے. تو جب آپ بار بار ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو وہی والی بات ہے کہ آپ کو کہاں سے چار نظر آئے گا, یا ڈائلیکٹ ڈیلیوری یار بس یہ عام سا ہی ہو گیا. کیونکہ وہ اصل میں یہ اس لیے بھی خاص طور پہ کیونکہ وہ فیس ایکسپریشن نہیں آتے نا, وہ مزیدار وہ جو ہوتے ہیں, ایک ایکٹر کا جو ایک امیج بنا ہوتا ہے وہ بھی تو ضروری ہے نا, وہ کہ یار آپ ایک ڈائلاگ بول رہے ہیں, اور ڈائلاگ کا وہ آپ کا فیس ایکسپریشن تو کاؤنٹ کرتا ہے نا, آپ کی باڈی لینگویج. اچھا کبھی کبھی وہ ڈائلاگ تو اس نے بول دیا, اس کی ہاتھ مل کے سب کچھ چھوڑ گیا, مگر وہ ایکسپریشن جو اگر غصے کا تو وہ ایکسپریشن ہی نہیں اس میں. صحیح. اب یہ کیا یہ کیسا یہ عجیب سا اس نے ڈائلاگ بول دیا بھائی, ایسے امی جیسے کام چلا دیا سارے. اچھا اس کی وجہ میں بالکل تازہ مثال دوں گا, نام نہیں لوں گا, 2 کریکٹرز کا. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, سینئر اداکارہ تھی, مطلب وہ کافی عرصے سے کر رہی ہیں, تو اس کے سامنے تھوڑا سا جونیئر کام تو وہ بھی اچھا کر رہا ہے. تو یہ بالکل کل پرسوں کی مثال دے رہا ہوں, شوٹ ہو رہا تھا. اچھا ڈائریکٹر بھی بے بس ہوتا ہے ان سینئر ایکٹر کو آگے. بے بس کیا ہوتا ہے یار, عزت رکھنے وہی والی بات ہے کہ بولنا نہیں ہے, خاموش رہنا. تو اب وہ ڈائلاگ ڈیلی, اب انہوں نے ظاہر ہے وہ اس کے پاس آئے ہیں, ڈرامہ بھی بڑا اچھا چل رہا ہے, اقتدار ڈرامہ ہے, اقتدار بڑا اچھا جا رہا ہے ویسے, جا تو اس کے سیٹ گیا تھا. وہ خاتون نے ڈائلاگ دیا اور یہ صاحب نے ان کو, ظاہر آپ غصے والی بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے ویسے ہی ان کو ایکسپریشن اور ڈائلاگ دیے. جونیئر تھے تو انہوں نے بولا نہیں بھائی آپ اس طرح نہیں دیں, آپ اس طرح آ کے بولیں, آپ میرے پاس اس طریقے سے. اب ڈائریکٹر بیچارہ خاموش ہے, تو ڈائریکشن کون دے رہا ہے, جو اس کے سامنے بیٹھی ہے. اب اس کو لگا کہ یار اس نے میرے سے اچھے ایکسپریشن دے دیے, ڈائلاگ ڈیلیوری مجھ سے اچھی دے دی, تو میں دب جاؤں گی. تو اس نے اس کو وہیں ٹوک دیا کہ بھائی آپ اس طریقے سے نہیں بولیں گے, میل اداکار تھا, تو اس کو بولے آپ اس طریقے سے نہیں بولیں, آپ بالکل لو ہو کے بولیں میرے سامنے. تو ظاہر ہے آپ کو پھر کہاں مزہ آئے گا, وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یار مجھ سے اوپر نہ آ جائے. جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھتے ہیں یار میرے سے زیادہ اگر آپ اچھا کر رہے ہو تو میں آپ سے زیادہ اچھا کروں گا, مقابلہ چل رہا تھا نا, تو چیز اچھی آتی ہے, وہ ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی, اس سے ایک پرانی مثال دوں گا میں, وہ مرحوم اداکار ہے, میں جب میں سیکھ رہا تھا ایک بڑے اچھے ڈرامے میں تھا, تو ان کا ایک سائیکی تھی کہ سین شروع ہوگا تو پہلا ڈائلاگ بھی میرا ہوگا, سین ختم ہوگا تو آخری ڈائلاگ بھی میرا ہوگا. کیا بات ہے, بہت مختصر سی بات تھی. یقیناً ان فیوچر کیا پلاننگ ہے شوکت آپ کی؟ اچھا میری فیوچر میں پلاننگ تو ڈرامے تو خیر میری رائٹنگ آ ہی رہے ہیں, ایک PTV سے ڈرامہ آنے والا ہے بہت جلد, نام ابھی میں ریویل نہیں کروں گا. اچھا, تو PTV سے آ رہا ہے. PTV سے آ رہا ہے, 9th ڈگری پروڈکشن ہے, عشرت
सब डायरेक्टर हैं उसके, सरफराज अशरफ उसके प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा। तो कुछ कॉमेडी प्ले भी हैं, वो भी आने वाले हैं, उनके भी पायलट्स वगैरह तकरीबन हो चुके हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मैं फिल्म की तरफ जाना चाह रहा हूँ, सिनेमा की। तो थोड़ा सा एक बड़ी स्क्रीन तो है ना, बड़ी स्क्रीन भी है, फिर मैं और इन दिनों मैं लर्निंग भी उसी के हिसाब से कर रहा हूँ, फिल्म के हिसाब से, क्योंकि राइटिंग तो मैं कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस अलग है, ड्रामा की डायरेक्शन अलग चीज़ है, लेकिन फिल्म की डायरेक्शन ये थोड़ा सा एक अलग मामला है। तो इस हवाले से मैंने पहले 2-3 शॉर्ट फिल्में एक्सपेरिमेंट की है कि भाई मैं फिल्म के हिसाब से मेरी चीज़ें बैठ जाएँ। तो वो सारा काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह जल्द या तो इसी साल के एंड में मैं सेट पे चला जाऊँ। स्क्रिप्ट तो रेडी है, कुछ 19-20 का फ़र्क होगा तो वो चेंज करना पड़ेगा। बाकी डायरेक्शन के हवाले से और टेक्निकल मामलात वो मैं डील कर रहा होता हूँ डेली, मतलब इसी पे कुछ घंटे में काम कर रहा हूँ फिल्म के हवाले से। तो कॉमेडी एक्शन फिल्म है और कास्ट में दोनों मिक्स रखूँगा, यंग भी, मतलब जिस तरह मैंने कहा कि जो लड़के सीख रहे हैं थिएटर वेटर से या नापा से या आर्ट्स काउंसिल से, तो कुछ कास्ट मेरी वो होगी, कुछ जो चल रही है पहले से। लेकिन उन जो पहले से चल रही है उनमें से भी वो जो सीनियर जो फिल्म का एक्सपीरियंस रखते हैं उन लोगों के साथ रखूँगा। ये बड़ी ज़रूरी, क्योंकि फिल्म के जो एक्सपीरियंस के साथ अगर होंगे ना, हाँ। तो वो जरा बात अलग होगी। अच्छा, मगर न्यू साथ होने चाहिए। पता हमारे यहाँ मसला क्या है शौकत, के हमारे यहाँ लोग अगर फिल्म भी ले रहे हैं ना, फिल्म में भाई आप फिल्म के लिए कुछ अलग एक लोग निकालो जो फिल्म के लोग हों, जो फिल्म, ताकि वो आइंदा भी फिल्म ही करें, उनको ड्रामा में लेके नहीं आओ, ताकि फिल्म हमारे यहाँ की फिल्में माजी में क्यों मकबूल रही कि वो हमारे तमाम पीटीवी पर नजर नहीं आते थे, वो कास्ट अलग थी, अलग ही कास्ट थी ना, लोग इसीलिए वो उनको सितारे क्यों कहते थे, फिल्मी स्टार या फिल्मी सितारे। फिल्मी सितारे क्यों, सितारा आपकी पहुंच में नहीं होता ना। सही। अब एक्टर तो अदाकार तो हमारी पहुंच में है, अब उनको टीवी भी देख रहे हैं, रात को 9 बजे ड्रामे में टीवी भी देख रहे हैं, और पता है फिल्म देखने जा रहे हैं, फिल्म में भी हीरो वही है, तो फायदा क्या हुआ? तो फिर आपको वही वाली बात है कि रिपीटिशन इतनी हो रही होती है कि फिर आपको मजा फिल्म का नहीं आ रहा आते ही नहीं। अब बंदा 1000 रुपए भी खर्च कर रहा है, हाँ। तो जाके क्या खाम खर्च करे, 1000 रुपए 1500 रुपए खर्च करे जाके आने जाने में, उसी बंदे को देखना है तो घर पे देख ले बंदा, क्या कहता। तो फिर ये जो नए एक्टर जो आ रहे हैं, जो खासकर जो सीख कर आ रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि सीखें, अगर आपने एक्टिंग की तरफ आना है, एज का कोई फर्क नहीं होता कि आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। हाँ, वो सीखने का अमल तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बहुत अच्छे एक्टर हैं जो मतलब आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और माँ के लिए मैंने सोचा, दो लीजेंड ऑफ मौलाजट की माँ थी राइला आगा साहिबा, तो उनके लिए, क्योंकि मैंने लाहौर में उनके साथ काफी काम किया है, मतलब वो मेरी डायरेक्शन में पहले भी काम कर चुकी हैं, तो एक हमारा जो है ना माइंड काफी मिलता है इस हिसाब से, तो वो माइंड माँ के लिए मैंने राइला आगा का सोचा हुआ है। तो ये वाले मामलात हैं, तो उनसे आपस से बात भी चलती रहती है। अच्छा, होना भी चाहिए, पता, क्योंकि हमारी अगर देखा जाए शोबिस की दुनिया में हमारी पहुंच जो है ना, एक दौड़ जो है वो फिल्म ही पे एंड होती जाती है। जी हाँ, मतलब आप वही बात है कि आप कहीं से भी चल रहे हैं, आपने लिखना शुरू किया, आपने अदाकारी शुरू की, टीवी किया, स्टेज किया, सब कुछ किया, थिएटर करते करते आखिर क्या होता है कि यार मैंने फिल्म तक पहुंचना, मैंने फिल्म पर बड़ी स्क्रीन तक पहुंचना मैंने, तो ये बड़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि फिल्म हमारे यहाँ उस वक्त तक शायद इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि हमारे यहाँ फिल्म का एक जो टिकट है ना, वो टिकट अगर कम नहीं होगा, कम होना वरना चाहिए। तो दिन ब दिन आपको पता है कि वो खत्म होती जाएगा, फिर एक वक्त आएगा कि फिल्म हमारे रहेगी नहीं बिल्कुल। फिर वही वाली बात है कि आपकी जो फिल्म है ना, वो 16 इंच की या 6 इंच की स्क्रीन पे आ चुकी है, मोबाइल या टेप के ऊपर आ गई है, तो लाजमी तो ये आगे ना क्या करेगा मतलब। हाँ, तो फिर वो हमारे डायरेक्टर जो है ना, उमर खिताब साहब जो फिल्म वाले, वो कहते हैं कि हमारे डायरेक्टर भी ना वो 6 इंच से ज्यादा का नहीं सोचते। हाँ, हकीकत है, ये हकीकत है, मतलब वो भी मेट्रो लाइव जो है वो भी एक अच्छी प्रोडक्शन, मतलब फिल्म साज इदारा बना हमारा, अच्छा, वो बहुत अच्छी सोच उनकी, क्योंकि लाजमी तो इससे ज्यादा सोचेंगे तो आगे निकलेंगे। तो हमारी तो पर्दा, तो हम जब पर्दे के हिसाब से सोचेंगे तो आपके पास काम अच्छा होगा, बड़ा काम होगा, तो फिर वही 6 इंच वाली स्क्रीन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो बहुत जरूरी है, जब उस स्क्रीन से आगे बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, होगा क्या, वही उसी दायरे में फंसे में, वो दायरा तोड़ के बाहर सड़क बाहर तो निकलो कम से कम, जब भी तो कुछ होगा वो होगा। तो खैर बहरहाल जी, ये तमाम चीजें तो बिल्कुल साथ साथ हैं। तो अच्छा, ड्रामे तो आप माशाल्लाह हम टीवी से भी आपने कुछ ड्रामे, चिड़ियों का चंबा सोप सीरियल चला था मेरा, तो अच्छा सोप की कहानी बड़ी 100 एपिसोड, ये सोप होता क्या? सोप सीरियल तो बस यही है कि मैं इसको जहाँ तक समझाऊँ कि भाई जितना प्रोडक्शन की तरफ से आ रहा है ना, कि ब्रांडिंग जितनी आ रही है, मतलब कमर्शियल्स आ रहे हैं तो बढ़ाते जाओ। तो सोप का तो यही हो रहा था कि बढ़ाते, अंदाज इसका आगाज़ तो हम 52 एपिसोड से करते हैं, हाँ, ठीक है, तो चलता जाता है जब तक, तो खैर 100 एपिसोड लिखी थी चिड़ियों का चंबा की। फिर एक और मेरा सोप सीरियल वाली बात करूँ तो वो 52 एपिसोड का था। अच्छा। फिर चैनल का वाइंड अप भी हम बना चुके थे। अच्छा। तो मुझे फ़ोन आया कल से ना आपकी शूट है, मैंने कहा भाई सब कुछ हो गया, 3 एपिसोड रह गई। बोला नहीं भाई, वो सिर्फ एंड का जो आखिरी एपिसोड है ना वो हम रोक के रखेंगे, बीच में आप कुछ भी डाल दें। अच्छा। तो फिर आखिरी की 50 एपिसोड इस तरह बढ़ाई, ये वाला भी सोप सीरियल था। क्या बात, दादा की जाएगी बारात। अच्छा, तो वो वाला मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि भाई आपको पता ही नहीं है कि कल आपकी शूट है। फिर मैं रात को बैठ के लिख रहा हूँ, सुबह मतलब कास्ट भी कॉल कर ली, सबको हो गया, जब राइटर रात को बैठ के लिख रहा है कि सुबह शूट है।
کیا بات 11 آور پہ چل رہی کہانی ہاں کہ یار وہ رات کو فون آ رہا ہے صبح شوٹ ہے کل شوٹ آپ کی. تو وہ جب آپ کے پاس کمرشل آ رہے ہوتے ہیں اچھے تو کہتے ہیں کہ بھائی ڈرامے کو بڑھا دو. تو اسی طریقے کا ایک تھا پرفیوم چوک, وہ بھی آغاز اس کا ہوا تھا 52 ایپیسوڈ کا تھا, خرم عباس صاحب لکھ رہے تھے, لیکن میں اس میں لرننگ کر رہا تھا, سیکھ رہا تھا بہت ساری چیزیں اس میں. تو وہ بھی یہی ہوتا تھا. پھر بولا کہ 100 کر دو, ہم ٹی وی نے کہا, پھر 100 سے بولا 125 ہوں گی, 125 سے 150 170 تک گیا وہ, 170 ایپیسوڈ گیا. اچھا مگر میں نے کچھ اس کے آخری کے ایپیسوڈ دیکھے, ان میں وہ کہانی ایسی چلی تھی بس وہ گھسیٹنے والی بات, گھسیٹنے والی کہانی تھی اس میں, کہ اس میں کمرشل وغیرہ ملنے اس وجہ سے انہوں نے چلاتے رہو. یہ تو حقیقت ہے. چلیں بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے. ہماری نئی جنریشن کو کیا کہنا چاہیں گے جو شوقین ہے کہ یار ہمیں ایکٹنگ ہمیں کرنی ہے اور یہ کرنا وہ کرنا ہے, کیا کہیں گے؟ اچھا آخر میں تو میں کیا کہوں, میں تو بیچ میں بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا, چاہے وہ رائٹنگ کے لیے آ رہے ہوں یا سنگنگ کے لیے آ رہے ہوں یا ایکٹنگ کے لیے آ رہے ہوں, مطلب میڈیا کا جو بھی شعبہ ہے نا, آپ وہ سیکھ کے آئیں. ایک تو یونیورسٹی سے ہماری کلاسز ہو رہی تھی, وہ صرف کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ناپا اور کراچی میں آرٹس کونسل یہ آپ کو پریکٹیکل بھی کرا رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو بہت اچھا مطلب سکھاتے بھی ہیں, اور پریکٹیکل کے لیے آپ کے پاس ان کے پاس تھیٹر بھی اپنے. پھر آرٹس کونسل کی طرف سے یہ کہ وہاں شوٹس بھی چل رہی ہوتی, تو وہ یہیں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو کرتے کہ بھائی یہاں آرٹس کونسل کے آ جائے یا ناپا سے. تو آپ یہ دیکھیں جتنی بھی فلمیں بنی ہیں مطلب جونیئر کاسٹ میں, یا تو ناپا کے اسٹوڈنٹ سے, چاہے ایک ایکسپریشن بھی دے رہا تو سائلنٹ کھڑا ہوا ناپا کے اسٹوڈنٹ تھا یا آرٹس کونسل کا تھا. تو آپ سیکھ کے آئیں گے نا تو آپ کو اچھا کام ملے گا, اچھا کام کریں گے. کوآرڈینیٹر کے تھرو آئیں گے تو ایکسٹرا رہیں گے, ایکسٹراز رہیں گے, کیونکہ سلطان رائی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے جو ایکسٹراز سے ہیرو تک پھر, اور وہ تو لازمی بات ہے بھائی, وہ تو بڑا, تو ہر کسی کی ایسی قسمت نہیں ہوتی. چلے بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر, آپ سے پھر ملاقات رہے گی, بڑی اچھی گفتگو رہی, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کی فیوچر کے لیے, اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے بھی اجازت چاہوں گا آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی, تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد, خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں, خوشیاں سمیٹتے رہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.